بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم گلزار اردو لازمی کی کتاب 12ویں جماعت کے لیے میں شامل حمد پڑھیں گے، اور اس حمد کو مولانا الطاف حسین حالی نے تحریر کیا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو فرسٹ ایئر یعنی 11ویں جماعت کے لیے گلزار اردو لازمی کی کتاب میں شامل نظم تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شاعر مولانا الطاف حسین حالی نے لکھا تھا۔ تو تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11ویں جماعت کے لیے کی میں نے 2 ویڈیوز بنائی تھیں، ایک ویڈیو پارٹ 1 تھی اور دوسری ویڈیو پارٹ 2 تھی۔ تو جو تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11ویں جماعت کے لیے ویڈیو پارٹ 1 تھی، اس کے اندر میں نے آپ کو مولانا الطاف حسین حالی کے بارے میں بتایا تھا۔ تو آج آپ حمد، جس کے شاعر مولانا الطاف حسین حالی ہیں، تو مولانا الطاف حسین حالی کے بارے میں جاننے کے لیے تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویڈیو پارٹ 1 دوبارہ سے دیکھ لیجئے، تاکہ آپ مولانا الطاف حسین حالی کے بارے میں جان سکیں۔ اور اگر آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں مولانا الطاف حسین حالی کے بارے میں تو اس کو دہرا لیجئے، آپ کا ریویژن ہو جائے گا۔ تو یہ نظم جو کہ حمد ہے، جو آج ہم پڑھیں گے، تو آپ جانتے ہیں کہ حمد کس نظم کو کہا جاتا ہے؟ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ تو آج ہم حمد پڑھیں گے۔ اب ہم پہلا شعر پڑھتے ہیں اور میں آپ کو اس کی تشریح بتاتی ہوں۔ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرما ہے حمد سرا تیرا۔ تو مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ سوا کے معنی زیادہ کے، اور اس کے معنی سوائے کے، اور اس کے معنی علاوہ، بغیر، اور دوسرا لفظ ہے بندہ نافرما۔ بندہ نافرمان کا کیا مطلب ہے؟ حکم نہ ماننے والا انسان۔ حمد سرا یعنی تعریف کرنے والا۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، تیرا ہر شخص کے دل پر اس طرح قبضہ ہے کہ اس سے کوئی شخص بھی آزاد نہیں ہے، یعنی تیری محبت ہر دل میں موجود ہے، یہاں تک کہ ایک نافرمان انسان بھی جو تیرا حکم بھی نہ مانتا ہو، وہ بھی تیری تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ظاہر ہے یہ انتہائی محبت کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے، اور تیری محبت نے ہر شخص کے دل پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اس سے بڑھ کر کسی کے دل پر قبضہ کر لینا ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک بندہ نافرمان سے مراد یہاں خود شاعر ہے، وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ مجھ جیسا گناہ گار شخص بھی تیری ہی محبت کے نغمے گاتا ہے اور تیرا ہی حکم مانتا ہے۔ وہ جتنا بھی تیری محبت سے انکار کرے، جتنا بھی اللہ تعالیٰ سے بھاگے، لیکن آخر کار اس کو اللہ تعالیٰ ہی کو ماننا پڑتا ہے، اللہ ہی سے مدد مانگنی پڑتی ہے۔ دوسرا شعر پڑھتے ہیں۔ وہ سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا۔ اس میں مشکل الفاظ دیکھتے ہیں۔ گو کے معنی ہیں اگرچہ، مقدم کے معنی ہیں آگے، پہلے، بڑھ کر، سب سے پہلے۔ اب اس شعر کی تشریح دیکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کا فرض ادا کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کا حکم ماننا ہم سب کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، مگر ہم حقیر بندے اللہ تعالیٰ کا فرض صحیح معنوں میں ادا کر ہی نہیں سکتے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہم پر اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا ادا کرنا ہم بندوں کی طاقت سے بعض اوقات باہر ہو جاتا ہے، اور انسان چونکہ بہت ہی غافل اور سست ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو کچھ کہا ہے، اس کے اوپر عمل نہیں کر پاتا۔ شعر نمبر 3 پڑھتے ہیں۔ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یا بھید کھلا تیرا۔ مشکل الفاظ دیکھ لیں۔ اس میں محرم کے معنی ہے رازدار کے، بہت ہی قریب جو شخص ہو، جو آپ سے واقف ہو اچھی طرح۔ نامحرم جو غیر ہو، ناواقف ہو۔ اب اس شعر کی تشریح میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، جو تیری قدرت اور صفات سے واقف ہو جاتا ہے، وہ بھی ایسا ہی رہتا ہے جیسا کہ ناواقف ہوتا ہے، کیونکہ جو شخص تیری عبادت کرتے کرتے تجھ سے اتنا قریب ہو گیا ہو کہ تیری حکمت، قدرت، عظمت اور پوشیدہ قوتوں سے بھی واقف ہو گیا ہو، وہ بھی نادان اور واقف شخص ہی کی طرح رہتا ہے، کیونکہ جو کچھ بھید اس پر ظاہر ہو جاتے ہیں ان کو وہ کسی دوسرے کے سامنے بیان ہی نہیں کر سکتا۔
تیرا روب اور ہیبت اس پر اس طرح طاری ہو جاتی ہے اور تیری بڑائی کا نظارہ دیکھ کر وہ ایسا بے خود ہو جاتا ہے کہ اس کو بیان کرنے کی طاقت ہی اس میں نہیں رہتی، اور لوگ ایسے لوگوں کو دیوانہ سمجھتے ہیں، لیکن دراصل جو کچھ تیری بڑائی کے بارے میں ان کے علم میں آتا ہے اسے وہ دوسروں کو بتا نہیں سکتے، اس لیے اللہ کو جاننے والا بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ نہ جاننے والا۔ اللہ کا رازدار اور جو شخص اس سے واقف ہو جاتا ہے وہ اللہ کے بارے میں کچھ بتا نہیں سکتا، اور اللہ کے بارے میں کچھ بتانا انسان کے بس سے باہر ہے، اس لیے محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم۔ اب ہم شعر نمبر 4 پڑھیں گے۔ جچتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ جچتا نہیں یعنی پسند نہیں آتا۔ خلت سے کیا مراد ہے؟ یعنی شاہی لباس، بہت قیمتی لباس، بادشاہ جو خوش ہو کر کسی کو عنایت کر دیتے تھے اور پھر وہ خلت پہن کر وہ شخص دربار میں آ سکتا تھا، تو خلت جو ہے وہ شاہی لباس کو کہا جاتا ہے جو بادشاہ کے دربار میں پہنی جاتی ہے۔ کملی یعنی معمول، بہت ہی معمولی اور حقیر سا کمبل یا چادر جو کہ فقیر اوڑے رہتے ہیں۔ مگن رہتا ہے یعنی پوری طرح خوش اور مطمئن رہتا ہے۔ گدا یعنی فقیر۔ اب اس شعر کی تشریح میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے اور جو ہم سب کا مالک و معبود ہے، تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے اور جس نے اللہ سے لو لگا لی اور اللہ ہی کے خیال میں غرق رہنے لگا، اسے کسی بادشاہ کے دربار میں جانے کی پرواہ ہی نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ شاہی انعام و اکرام کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے، اور نہ ہی خلعت جیسے قیمتی لباس کی اس کی نظر میں کوئی اہمیت ہے۔ اسے تو اللہ تعالیٰ کے دروازے کا فقیر بنے رہنا ہی پسند آ جاتا ہے، اور کسی بادشاہ کے خلعت کے مقابلے میں اسے اپنے پھٹے پرانے کپڑے اور معمولی سا کمبل یا کملی یعنی چادر یا معمولی سا لباس ہی بہت اچھا لگتا ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کا ہو گیا اسے دنیاوی مال و دولت کا لالچ خدا کا اللہ تعالیٰ کا غلام بنے رہنے سے منع نہیں کر سکتے۔ جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے وہ دنیا کی لالچ نہیں کرتا، اور یہ دنیا کی لالچ اللہ تعالیٰ سے انسان کو دور نہیں کر سکتی۔ اب ہم شعر نمبر 5 پڑھتے ہیں۔ عظمت تیری مانے بن کچھ بن نہیں آتی، یاں ہیں خیرہ و سرکش بھی دم بھرتے صدا تیرا۔ پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ بن کے معنی ہیں بغیر، کچھ بن نہیں آتی یعنی کچھ ہو ہی نہیں سکتا، خیرہ و سرکش یعنی مغرور باغی، دم بھرتے ہیں یعنی محبت اور احترام کرتے ہیں، صدا یعنی ہمیشہ۔ اب اس شعر کی تشریح بتاتی ہوں آپ کو۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے، چاہے انسان کتنا ہی مغرور ہو، کتنا ہی باغی ہو، کتنا ہی اللہ تعالیٰ کو نہ مانے، آخر کار اسے بھی ماننا ہی پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا، سب سے قوت والا اور سب پر غالب ہے۔ انسان کی طاقت اور بڑائی کی حد ہوتی ہے جس کے آگے وہ بے بس ہو جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قوت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو وہ تمام لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، آخر کار ان کو بھی اللہ ہی کو ماننا پڑتا ہے، اور پھر وہ بھی اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب ہم شعر نمبر 6 پڑھتے ہیں۔ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلہ تیرا۔ محیط کے معنی ہے گھیرے میں لے لینے والا، غالب کے مطلب ہے چھایا ہوا، حاوی، اور گلہ کا مطلب ہے شکایت، شکوہ۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مصیبت اور تکلیف میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کی شکایت کرنے لگتے ہیں، اللہ کو برا کہنے لگتے ہیں، تو وہ بھی اللہ ہی کو اپنے اوپر غالب سمجھتے ہیں، ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کیوں کرتے؟ انہیں معلوم ہے خوشی ہو یا تکلیف سب کچھ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اس لیے وہ شکایت بھی کرتے ہیں تو اللہ ہی کی کرتے ہیں، اور کوئی کتنا ہی اللہ کا انکار کیوں نہ کرے، آخر کار
وہ اللہ ہی کو مانتا ہے، اسے اللہ ہی سے مدد مانگنی پڑتی ہے۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی شکایت کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے مصیبت میں گرفتار کر دیا یا اللہ کی طرف سے میرے اوپر کوئی پریشانی آئی ہے، تو آخر میں پھر وہ مدد بھی اللہ ہی سے مانگتا ہے کہ یا اللہ تو ہی میری اس پریشانی کو دور فرما، تو ہی میری مدد فرما، تو ہی میری مصیبت کو دور فرما، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی سب کی مدد کرنے والا ہے۔ اب ہم شعر نمبر 7 پڑھیں گے۔ نشے میں وہ طاقت کے سرشار ہیں اور بے خود، جو شکر نہیں کرتے نعمت پہ ادا تیرا۔ سرشار کے معنی ہیں مست، بے خود، بے ہوش۔ اب اس شعر کی تشریح آپ کو بتاتی ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ جو لوگ مصیبت میں اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اللہ کی شکایت کرتے ہیں، پھر وہ اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور اس شعر میں انہی لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو طاقت کے نشے میں خدا کو بھول جاتے ہیں، اور جس طرح سے کوئی شخص بے ہوش ہو، مدہوش ہو، اور طاقت بھی ایک نشہ ہے جس میں ڈوب کر مغرور انسان اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے، کیونکہ طاقت دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ پھر انسان سے یہ طاقت چھین بھی لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو دی ہوئی نعمت چھین لیتا ہے یا اس کو دی ہوئی طاقت چھین لیتا ہے، تو جب اس انسان کی طاقت کا نشہ اتر جاتا ہے تو پھر اسے ہوش آتا ہے اور پھر وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو یہ دنیا عبرت کی جگہ ہے۔ اس دنیا میں ہمارے ارد گرد ایسی بہت سی مثالیں موجود ہوتی ہیں کہ جب لوگ عبرت کا نشانہ بن جاتے ہیں اور دوسرے ان سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ اب ہم شعر نمبر 8 پڑھیں گے۔ طاعت میں ادب تیرا، عصیان سے ہے گو بڑھ کر، عصیان میں ہے طاعت سے اقرار سوا تیرا۔ طاعت سے کیا مراد ہے؟ اطاعت کرنا، غلامی، بندگی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا۔ عصیان یعنی نافرمانی، گناہ، گو یعنی اگرچہ، سوا یعنی سوائے یا زیادہ، اس کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس شعر کی تشریح بتاتی ہوں۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، جو لوگ تیری اطاعت کرتے ہیں اور تیرے احکامات پر عمل کرتے ہیں، وہ اگرچہ تیرے نافرمان بندوں سے زیادہ تیرا ادب کرتے ہیں، مگر جو لوگ تیری نافرمانی کرتے ہیں وہ تیرے فرمانبردار بندوں سے زیادہ تیرا اقرار کرتے ہیں، کیونکہ نافرمانی کرنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ تیرے احکام کو مانتے ہیں اور جان بوجھ کر تیری نافرمانی کر رہے ہیں۔ یعنی فرما بردار بندے ہوں یا نافرمان، سبھی اللہ کو ماننے والے ہیں، کیونکہ اس کے سوا اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار ہیں وہ تو اللہ کا ادب کرتے ہی ہیں، لیکن جو گناہ گار ہیں وہ بھی اللہ کا ادب کرتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کو مانتے ہیں، اور جو گناہ گار ہیں، عصیاں یعنی گناہ گار ہیں، ان میں بھی اللہ تعالیٰ سے ان کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اور اللہ تعالیٰ کو وہ مانتے ہیں۔ اور جب گناہ گار اللہ کی طرف پلٹتے ہیں اور جب گناہ گار توبہ کرتے ہیں تو وہ عبادت گزاروں سے بھی بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ جو شخص گناہ میں مبتلا ہوتا ہے پھر جب وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ سے رجوع کر لیتا ہے تو پھر اس کے دل کا جو حال ہوتا ہے وہ عبادت گزاروں سے بھی زیادہ اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے، اور وہ اللہ کی محبت میں عبادت کرنے والوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ شعر نمبر 9 پڑھتے ہیں۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ اب اس میں ذرا مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے۔ آفاق، آفاق سے کیا مطلب ہے؟ دنیا، یہ عالم۔ آفاق افق کی جمع ہے، افق کے معنی تو آسمان کے ہوتے ہیں، لیکن آفاق سے مراد ہے کل عالم، پوری دنیا۔ اور صبا، صبا کے معنی ہے ہوا کے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے، اے اللہ تعالیٰ، تیری عظمت اور تیری بڑائی اور تیرے مالک الملک ہونے کا پیغام ہوا ہر طرف لیے پھرتی ہے، ہر گھر میں پہنچتی ہے، ہر شخص کو زندگی کا سامان پہنچاتی ہے، کیونکہ ہوا نہ ہو تو کوئی مخلوق زندہ نہ رہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہوا میں آکسیجن ہوتی ہے جس سے کہ ہم سانس لیتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کی قدرت اور اللہ کی معبود ہونا، آخر کب تک لوگ اس بات کو نہیں سمجھیں گے اور کب تک اللہ کا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچے گا؟ مقصد یہ ہے کہ جس طرح پھول کی خوشبو کو بھی ہوا اڑا کر دور دور تک پھیلا دیتی ہے اور لوگ اس خوشبو سے پھول کو پہچان لیتے ہیں،
اسی طرح سے ہوا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم ہر شخص تک پہنچا رہی ہے۔ پھر بھلا کوئی شخص کب تک اللہ سے غافل رہ سکتا ہے، کیونکہ یہ ہوا بھی جو چلتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی چلتی ہے۔ اور جب انسان جو ہے اس ہوا کو محسوس کرتا ہے تو ساتھ ہی وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ یہ ہوا چلانے والا کون ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور اسی طرح 5 وقت جو اذان کی آواز ہم سنتے ہیں وہ بھی ہوا کی لہروں کے ذریعے ہی ہم تک پہنچتی ہے۔ تو اللہ کا پیغام ہر جگہ سنایا جا رہا ہے اور ہر شخص جو ہے وہ اللہ کے پیغام کو سنتا ہے، اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اور کب تک آخر اس دنیا میں لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کریں گے، آخر اللہ ہی کو مانیں گے۔ اب ہم شعر نمبر 10 پڑھیں گے۔ ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگے بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ سب سے پہلے ہم اس شعر کے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ بول کے مطلب کیا ہے؟ لفظ یا بات۔ دل سے ٹکرانا یعنی دل پہ اثر کرنا۔ رنگ بیاں یعنی بات کہنے کا ڈھنگ، بات کہنے کا طریقہ۔ اب ہم اس شعر کی تشریح آپ کو سمجھاتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اے حالی، شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہے، اپنا نام لے کے بات کر رہا ہے۔ اے حالی، تیرے بات کرنے کا ڈھنگ تو سب سے مختلف ہے، تیری شاعری کا انداز سب سے الگ اور جدا ہے، کیونکہ تو جو کچھ کہتا ہے اس کا ایک ایک لفظ سننے والے کے دل پر اثر کرتا ہے۔ دوسرے شاعروں میں یہ بات نہیں ہے، تو سب شاعروں سے نرالا شاعر ہے، تیری ہر بات دل کو متاثر کرتی ہے۔ ہم نے حمد کے تمام اشعار پڑھ لیے ہیں اور ان کی تشریح بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر امتحانی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو حمد کے اشعار یا بند امتحان میں تشریح کے لیے پوچھے جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔